اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، آپ اس ذرۂ ناچیز کے ساتھ خواتین کی دینی تربیت کے حوالے سے ARYQ TV کی اس کاوش کو، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، ملاحظہ کر رہی ہیں، اور ہمارا آج جو عنوان ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں جناب نکاح کے احکام کے تعلق سے۔ اور گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی جناب نکاح میں وکیل کی کیا حیثیت ہے، نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے، نکاح پہ جناب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، اور ان شارٹ ہم نے یہ سیکھا کہ نکاح، بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو اور مشقت بھی کم ہو، اور گواہوں کے بغیر، یعنی منیمم 2 گواہوں کے بغیر نکاح جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ مہر کے حوالے سے ہم نے بات کی وہ مالی منفعت کہ جو شریعت مرد پہ لازم کرتی ہے نکاح کے وقت کہ عورت کو ادا کیا جائے، لیکن جناب جہیز جو لڑکی کے گھر والے از خود اپنی خوشی سے، یعنی وقت نکاح اپنی بیٹی کو ایز اے گفٹ دیتے ہیں، اور وہ سامان، وہ مال و متاع، وہ اسباب وہ اپنے یعنی سسرال لے کے جاتی ہے، ان لاس کیا لے کے جاتی ہے، وہ سامان دینا، وہ مال دینا، وہ اسباب پرووائڈ کرنا، مہیا کرنا، ان دا شرع اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی فی نفسی کیا یہ جائز ہے۔ اور جناب اب جو اس کی موجودہ شکل ہے یعنی جہیز کی، ڈاوری کی، وہ معاشرتی میں سمجھتی ہوں کہ تباہ کن شکل ہے، تو اب اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن شرعی طور پہ اس کی حیثیت کیا ہے یہ بھی ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں، جناب بہترین لب و لہجہ یہ دونوں رکھتی ہیں، عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ بھی ہیں اور باعث برکت بھی ہے ہمارے پروگرام میں آپ کی موجودگی، اور باعث سعادت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں۔ استاذ المکرم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست ہمارے رہنما ہیں آج بھی الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جناب، ہم بات کر رہے ہیں جہیز کے تعلق سے، اور جہیز کی یعنی جہیز دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہمیں سمجھائیے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا آپ نے انٹرو میں فرمایا اور میرا بھی ناقصہ مشاہدہ یہی ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو تقریباً تمام ہی اقوام میں اس طرح کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ لڑکی اپنے والد کا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر منتقل ہوتی ہے، اور اس کو مطلب اب رخصت کرتے وقت گھر والے اعزاء اور اقربا اس کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں جس کو ہمارے یہاں جہیز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اگر فی نفسی ہی ہم جہیز کو دیکھیں تو یہ ایک تحفہ ہے جو پیرنٹس دے رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو، تو یہ بالکل جائز ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے، لہٰذا یہ مسنون ہے، اس کا کم سے کم درجہ اس طرح تو ہے ہی۔ لیکن جب جو جہیز وغیرہ کے معاملات میں جب ڈیمانڈ آتی ہے، یا جس کا ہم آگے تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، تو پھر یہ ایک عوارضات میں سے شامل ہونے والی چیز ہے، جو کہ ایک صحیح چیز کو اگر اس کے غلط طریقے سے حاصل کیا جائے تو وہ طریقہ غلط ہونے کی بنیاد پر چیز میں کچھ غلطی آ ہی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ آگے بھی گفتگو چلے گی تو ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جہیز سے متعلقہ چند احکامات بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جہیز کے لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ لڑکی ہی کی ملکیت ہے۔ بس اوقات دیکھا جاتا ہے کہ سسرال والے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر آنے والا سامان ہے، ہم اس کے مالک ہوں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جہیز میں چاہے ایک سوئی بھی ملے، ایک پن بھی ملے، لڑکی ہی اس کی مالکہ ہے، لہٰذا اس کی قیمتی چیزیں کسی کو تحفہ وغیرہ دینے سے پہلے یا ہوتا ہے کہ یہ رکھا رہنے دو پیک، ہماری بیٹی کی شادی ہوگی تو ہم اسے بطور جہیز دے دیں گے، اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے لڑکی کی اجازت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔
البتہ جو چیزیں عرفاً استعمال ہوتی ہیں جیسے بیڈ ہے، بیٹھ گئے، صوفہ ہے، یوز کر لیا، آئینہ دیکھ لیا، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی جو ہے بہو کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا نیا سامان ان پیک کرے اور گھر کے استعمال میں لے کر آئے، کیونکہ اگر ہمارا ٹاپک آگے چلا نان نفقے کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی تمام اشیاء بیوی کے لیے پرووائڈ کرے. تو بہرحال یہ عورت کا سامان ہے، اس کو زبردستی کسی بھی طرح سے فورس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنا سامان کھولے یا کچھ اس طرح کے معاملات. ساتھ ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خدا نخواستہ طلاق وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں تو بالکل دیانتداری سے سسرال والوں پر یہ لازم ہوگا کہ عورت کا پورا جہیز کا سامان جتنا بھی باقی بچا ہے وہ حوالے کیا جائے. اسی طرح موت کی صورت میں یہ مال وراثت بنے گا اور اس کے اندر تمام ورثاء کا حق شامل ہوگا. اس میں بہت زیادہ زیادتی دیکھنے میں آئی ہے، لڑائی جھگڑے کی صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد سامان نہیں دیں گے، ہم جہیز نہیں دیں گے، یہ واپس کرو، وہ دو، یوں کرو، اور اس طرح سے بہت زیادہ حق تلفی کی جاتی ہے. یہ حق تلفی ایک ظلم کی صورت ہے اور ظلم کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. جناب یہ ایک صورت ہے کہ جہیز جو ہے وہ مسنون ہے، اور میری بہن نے اس تعلق سے ڈیٹیلز بھی ہم سے شیئر کی ہیں کہ از خود اگر لڑکی کے گھر والے اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پہ یعنی ہدیتاً کچھ دے رہے ہیں، اور یقیناً دیا جاتا ہے، بچی اپنے گھر سے جا رہی ہے تو والدین پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں. لیکن جناب اس کی ایک اور صورت ہے عالمہ صدف، اور وہ سوال میں آپ کی سمت لے کے آؤں گی. از خود دینا تو ہم نے دیکھ لیا شرعی حیثیت کیا ہے، مطالبہ کرنا آن ڈیمانڈ ایک بڑی لسٹ آ رہی ہے جناب جہیز کی. اند شرع جہیز کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی بیان کر دیا گیا کہ جو جہیز دینا ہے یہ مطلقاً ناجائز وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن اسی طرح جو مطالبہ کرنا ہے اس کو بھی ہم مطلقاً ناجائز یا مطلقاً جائز نہیں کہہ سکتے. اس کی بھی کچھ یعنی صورتیں بنیں گی کہ مثلاً جیسے معاشرتی اعتبار سے معاشرے کا ایک تقاضا ہے کہ نارملی جتنا دیا ہی جاتا ہے وہ دیا جا رہا ہے تو اس کی ڈیمانڈ کرنا کہ اتنا تو دیں کم سے کم، یا وہ برڈن میں آئے بغیر، بوجھ میں مبتلا ہوئے بغیر گھر والے کچھ دے رہے ہیں اور اس کا مطالبہ کرنا شرعی تقاضے کے اعتبار سے یہ بھی جائز کے تحت آئے گا. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ پوری ایک لسٹ بنا کے دے دینا کہ جو سوئی ہے اس سے لے کر گاڑی تک پورا جو سامان ہے ایک ایک چیز آنی چاہیے، اور اس میں سامنے والے کو انتہائی بوجھ میں، ذہنی تناؤ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ سودی قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اپنا سارا سامان بیچے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، لیکن چھوڑ دیتے ہیں کہ آنے والی ساتھ ہی لے کے آئے گی سامان ساتھ. تو یہ ساری جو سچویشن ہے، یہ صورت حال ہے کہ سامنے والے کو انتہائی ڈپریشن میں مبتلا کر دینا، اور پھر اس کے بعد وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ آئندہ میری زندگی کیسے گزرے گی. کہ وہ اپنا گھر، بعض کمیونٹیز میں تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ گھر کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ گھر بھی آپ لڑکی کو جہیز میں دیں گے. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ظلم کی اور زیادتی کی صورت ہے، جیسے کہ بیان کر دیا گیا کہ جو ظلم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، نہ ظالم کو پسند فرماتا ہے. تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ درست صورتحال نہیں ہوگی. ٹھیک ٹھیک صحیح. جناب صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی، اور بات ہو رہی ہے جہیز کے تعلق سے، اس کی شرعی حیثیت پہ کلام فرمائیے، اور اس کا مطالبہ کرنا یعنی لڑکے والوں کی، دولہا والوں کی جانب سے، یہ کیسا عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں جہاں تک بات ہے خود والد کا یا والدہ کا اپنی بچی کو رخصت کرتے وقت کوئی چیز دینا، تو یہ تو ان کی اپنی خوشی کی بات ہے، اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے اگر وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. لیکن اس طرح کے مطالبے کرنا، معمولی مطالبہ عرف کے مطابق جو رسم ہو اس میں بھی شرعی قباحت نہیں، لیکن غیر معمولی مطالبے کرنا یا بہت زیادہ اشیاء کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے. اور اسی پہلو کے اعتبار سے جہیز کی مذمت کی جاتی ہے. جب ہمارے ہاں جہیز کی مذمت کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ خاص اسی پہلو سے مذمت کی جا رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے بچیوں کے رشتوں میں تاخیر ہوتی ہے. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر والوں کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہوتا، اور جہاں بھی شادی کی بات چلتی ہے تو وہاں دوسری طرف سے جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے. تو وہ اس کے اسباب نہیں ہوتے، اس وجہ سے بچیوں کے رشتوں میں تاخیر ہوتی ہے. تو اس پہلو کے اعتبار سے خاص اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور خاص مذمت کی جانی چاہیے.
ٹھیک ہے جناب، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اور جہیز کی مذمت کس پہلو کے حساب سے کی جانی چاہیے حضرت صاحب نے واضح کیا. مزید بات ہوگی اس بریک کے بعد. درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں جہیز کے تعلق سے، یعنی وہ سامان، وہ مال اسباب کہ جو لڑکی کی رخصتی کے وقت اس کے گھر والے والدین اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دیتے ہیں. حضرت صاحب کی سمجھ بڑھتے ہیں، اور بریک سے قبل آپ اسی پہ کلام فرما رہے تھے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ خاص اس پہلو کے اعتبار سے جہیز کی مذمت کی جاتی ہے اور مذمت کی جانی چاہیے کہ اس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پہلے جب رشتے کی بات چلتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، بس کوئی نہیں، ہماری جو ہے وہ بیٹی ہے، ہم ایسے ہی لے کے جائیں گے، کپڑوں میں ہی لے کے جائیں گے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. لیکن جیسے ہی دن قریب آتے ہیں تو بس پھر اب وہ آہستہ آہستہ اپنی فرمائشیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، باری باری کر کے. پہلے ایک چیز کی فرمائش کرتے ہیں، پھر ایک دوسری چیز کی فرمائش کرتے ہیں، پھر تیسری چیز کی فرمائش کرتے ہیں، اور اب اس کو جہیز کا نام نہیں دیتے بلکہ کہنا شروع کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ رسم ہے، ہمارے ہاں شادی میں رسم یہ ہوتی ہے تو اس میں یہ دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں، آپ یہ چیز جو ہے وہ میرے خیال میں کال ہے. کال جی السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن حمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کلی حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل مفتی حال. صاحب کو بھی اور عالمات کو بھی سلام عرض سب کرتی کو ہوں. سلام کہہ رہی ہیں وہ. جی جواب دے اچھا رہے صاحب، ہیں. جی 3 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ شادی کی جاتی ہے تو اس میں نا جو دولہے کے گھر والے ہیں نا وہ بھاری قرض لے لیتے ہیں. جب دلہن گھر بیاہ کی آتی ہے تو اسی کا سامان بیچ کر وہ کہتے ہیں ہم نے قرض اتارنا، ان سے زبردستی بھی کی جاتی ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ صحیح ہاں صحیح. جی، اس طرح سے بھی ہمارے علاقے میں بھی اس طرح سے واقعات ہوئے ہیں. تو اس طرح سے دلہن کا سامان بیچ دینا انہیں کی شادی کا قرض اتارنے کے لیے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے پوری نماز کو مکمل طور پر آنکھیں بند کر کے پڑھنا، کیا یہ صحیح ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ لباس کو کھڑے ہو کر پہننا، اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کھڑے ہو کر اگر پاجامہ یا شلوار پہنی جائے تو اسے دل سخت ہو جاتا ہے. کیا ایسا کہنا یہ اس طرح سے صحیح ہے کہ نہیں؟ سوال سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. یہ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، بالکل ہماری بچی ہے، بس ہم جو اس کے تن کے کپڑے ہیں 2 جوڑے ہیں اسی کے اندر لے کے جائیں گے. لیکن جب شادی کے دن قریب آتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ فرمائش کرتے ہیں، باری باری کر کے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں شادی میں رسم یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی دیا جاتا ہے، یہ بھی دیا جاتا ہے، یہ بھی دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں، تو اب یہ بھی صورت وہی ہو گئی کہ آپ نے پہلے زبانی کہہ تو دیا کہ جہیز نہیں لیں گے، لیکن آپ کے دل میں یہی ہے کہ ہم جہیز لیں گے، اور جب دن قریب آ رہے ہیں تو اب آپ وہی جہیز کا مطالبہ ہی کر رہے ہیں اور اسی طرح ان پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. تو اس طرح کے مطالبے کرنا یہ جائز نہیں شرعن، اور اس طرح کے مطالبوں پر دباؤ کے اندر آ کر اگر جو ہے وہ والدین اپنی بچی کو جہیز کا سامان دیتے ہیں تو اس طرح کا جو فعل ہے جو لڑکے والے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن وہ جو سامان انہوں نے دے دیا ہے وہ سامان اب جو ہے بچی کی ملک ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ سامان جو ہے وہ ان کی ملک ہوگا. جو بچی ہے جس کو انہوں نے جہیز دیا ہے وہ اسی سے متعلقہ سامان ہے، تو وہ اس کی ملک بہرحال ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے جناب. میں عالمہ صوبیہ شاکر آپ کی سمجھاتی ہوں، جیسے کہ حضرت نے اشارہ بھی فرمایا اس تعلق سے کہ بعض لوگ باقاعدہ ڈیمانڈ تو نہیں کرتے، مطالبہ تو نہیں کرتے، لیکن پھر وہ اشارے کے نائے میں، یعنی سراحتاً نہیں کہہ رہے، جو ہے وہ یا تو وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھائی ایسی رسم ہے، کسٹم ہے، کلچر ہے، تو آپ کو کرنا پڑے گا. وہ کرتے یقیناً کرتے ہیں پھر لڑکی کے گھر والے. تو اس طرح اپنی پسند کا یا خواہش کا اظہار کرنا کیسا ہے شریعت؟ دیکھیں اس میں جو ہے شریعت کا ایک ضابطہ ہے الامور بمقاصدها. اپنے مقاصد کو دیکھیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. جی دیکھیں کبھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا صاحب حیثیت ہے اور وہ سامان دے ہی رہا ہے، لیکن اگر ہم اسے کہیں کہ بھئی آپ اس سے اس طرح کی چیز دے دیں تو اس سے ہم جو خاندان کے ہمارے دیگر افراد ہیں جب سامان آئے گا وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، یا جو پہلے ہی گھر کے اندر بہویں موجود ہیں یا بعد میں آنے والی ہیں وہ اپنے بھائی والد کے قصے سنائیں گی کہ انہوں نے ہمیں ایسے کیا، ہر چیز دی، یوں کیا، ایسا کیا، ویسا کیا. تو اب لڑکی جو ہوگی وہ احساس کمتری کا شکار ہوگی کہ میرے والدین بھی دے سکتے تھے، اگر یہ لوگ کہہ دیتے تو ہمارا بھی اس طرح ہو جاتا ہے. وہ پھر ایک پوری زندگی کا روگ بن جاتا ہے. اور پھر بچوں میں بھی بسا اوقات اس طرح سنایا جاتا ہے تمہاری والدہ کو یوں ملا، ہماری والدہ کو اس طرح ہوا، اور بہت زیادہ انتشار اور اختلاف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے.
لہٰذا اگر سامنے والا صاحب حیثیت افورڈ کر ہی سکتا ہے تو انتہائی مناسب انداز سے جو ہے اس انتشار افتراق سے بچنے کے لیے کیا جا سکتا ہے بالکل کہ آپ مناسب انداز سے اس طرح بات کر لیں. لیکن یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ آپ لینا تو کچھ اور چاہتے ہیں, سامنے والا افورڈ ہی نہیں کر پا رہا, آپ کو پتہ بھی ہے, اس کی حیثیت کا بھی پتہ ہوتا ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں, پھر آپ کہیں کہ بس ہماری تو اپنی حیثیت تھی, ہم نے اپنی بیٹی کو اللہ کا شکر ہے یہ بھی دیا, اپنی بیٹی کو اللہ کا شکر ہے وہ بھی دیا, اور اب یہ مطالبہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے, ظلم ہی کی صورت بنے گی. اور اس طرح دوسرا جو ہوگا وہ احساس کمتری میں بھی مبتلا ہوگا, اس کی دل آزاری بھی ہوگی, اور یہ دل آزاری کرنا, اس کو اس طرح کمتری کا احساس دلانا, یہ کسی بھی طور پر جائز اور نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے اب تو باقاعدہ مطالبے کہ گھر دے دیجئے, گاڑی دے دیجئے, کاروبار سیٹ کروا دیجئے, آج کے دور میں کس طرح ممکن ہے؟ تو یہ تو آپ کسی کو پریشرائز کر کے اگر اس طرح کہہ رہے ہیں تو یہ ہم شریعت اس کی ممانعت کرتی ہے, آپ یہ فرمائیں. میں آپ کی یہ سمجھاؤں گی. اب ہم بات کرتے ہیں گفٹس کی نا, کہ جو دولہا کے گھر والوں کو تحائف دیے جاتے ہیں, یعنی کچھ تو بہت ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو یعنی فرنیچر ہے, یعنی کپڑے کے جوڑے ہیں, کپڑے کے جوڑے بھی ماشاءاللہ ہماری امائیں جو ہے وہ پہلے سے یعنی سیٹ کر کے رکھتی ہیں کہ بھئی یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. لفافے دیے جاتے ہیں, لفافے کے تعلق سے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کافی ڈسکشن کی تھی, کیا اس کا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, جب تک اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے, ہم جو یہ ضروری کہہ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اعتبار سے کریں کہ ضروری, لیکن شریعت کی نظر میں یہ بالکل بھی کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے کہ تحفے تحائف اس طرح دیے جائیں. بلکہ اگر اس طرح دیکھا جائے کہ دو خاندان ہیں وہ ایک ہونے جا رہے ہیں, تو پھر یہ تحفے اور تحائف کا اگر تبادلہ کیا جائے, آپس میں محبت بڑھے گی, موافقت بڑھے گی, تو یہ تو بالکل جائز ہے. لیکن لازم اور ضروری اگر اس کو سمجھا جائے اس اعتبار سے کہ اگر نہیں دیا تو پھر لڑکی کو طعنے سننے کو ملیں گے, اس کو سنایا جائے گا کہ تمہارے گھر سے تو یہ بھی نہیں آیا, اور یعنی برا بھلا کہا جائے گا اس کے گھر والوں کو. تو پھر یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ لازم و ضروری سمجھا ہے. حتیٰ کہ جو جوڑے آتے ہیں اس کے اندر ہر ایک کا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دادا دادی اگر فوت ہو چکے تو ان کا بھی جوڑا آ رہا ہوتا ہے. اب ان کے جوڑا منگانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن وہ پھر بھی آ رہا ہوتا ہے. اگر نہیں دیا جائے تو اس کو برا جوڑے مانا آ جاتا گئے, ہے. ارے رومال, ارے ابا کا رومال ہی رہ گیا, رومال رومال وغیرہ, نہیں رہا, اسی طرح اتنی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں چوڑیاں, پہ جو ہے بہنوں کے لیے چوڑیاں آتی ہیں, وہ نہیں ملی, بہنوئی کا سوٹ نہیں آیا, اس کا رومال نہیں آیا, تو اس پہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو یہ لازم و ضروری اگر نہیں سمجھا جا رہا اور ایز اے گفٹ دیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہوگا. اور دوسرا یہ کہ لفافے کے تعلق سے جہاں تک بات ہے, تو یہ دیکھا جاتا ہے اس کی اگر ہم دو صورتیں بنا لیں, کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ جیسے برادری سسٹم وغیرہ ہوتا ہے جہاں پر, تو وہاں جو بھی کوئی لفافہ لے کر آتا ہے ایک باقاعدہ اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے رجسٹر وغیرہ موجود ہوتا ہے, اس میں اس کو لکھا جاتا ہے. بعض برادریز میں ایسا ہوتا ہے, وہ نوٹ ہوتا ہے, کرتے ہیں. اور اس میں اگر وہ جس نے جتنے دیے ہیں اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. اب جو دینے والا ہے جب اس کے یہاں تقریب ہوتی ہے تو پھر جو اس کو وہ جو جتنا اماؤنٹ اس نے دیا ہوتا ہے, مثلاً 1000 دیے ہیں, تو اب وہ واپسی 1500 کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ریٹرن ہے. اب یہ جو 500 گویا کہ ہزار اس کے ریٹرن کر دیے, 500 جو اس کے اوپر چڑھا دیے مزید, کہ جب ہمارے یہاں ہوگی تقریب تو اب تم یہ ہمیں ریٹرن کر دینا. تو اچھا اس یہ بھی طرح ہے کہ یہ جو دولہا کے گھر والے دلہن کے گھر والوں کو, یا دلہن یعنی اب ویسے ہی وائس ورثہ کر لیں کہ اگر دلہن کے گھر والے دولہا کے گھر والوں کو جوڑے نہیں دیتے تو آج کل یہ بھی ہے بہن کہ کیش دے دیجئے, لفافہ دے دیجئے اور ہم اس سے خود پرچیز کر لیں گے. پسند کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا. تو اب وہ والے لفافے دینا کہ اس سے آپ اپنے لیے خود سے کچھ خرید لیں, یعنی جوڑا خرید لیں یا چپل ہاں, تو خرید لیں, چاہے اپنا وہ پورا ڈریس لے پیسے لیں. گفٹ کے طور پر دیے جائیں, گفٹ کے طور پر لباس جوڑے وغیرہ دے دی جائیں, جی, تو بس وہ لازم و ضروری نہ سمجھا جائے تو جائز ہوگا. تو دیا ورنہ جا پھر سکتا ہے, جی, یعنی کپڑے نہیں دے رہے اس کی آپ نے ایک پرائز یعنی پرائز اماؤنٹ دے دیے کہ دیا اماؤنٹ دے کہ دیا, اپنی یہ اس پسند سے اماؤنٹ میں آپ کو آپ جو اپنا ڈریس پسند لے ہو وہ لیں. لے لیں. صحیح دیا جا سکتے ہیں, لیکن ضروری سمجھنا یہ صحیح ضروری سمجھنا یہ ہے نہیں نا. جی. ٹھیک ہے جناب. اچھا اب میں آپ کی یہ سمجھاؤں گی, اور جس طرح سے ہم جہیز کی تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی سارے معاملات ہیں جہیز کے, جہیز کی اگر آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفافوں والے معاملات, یہ تحفے تحائف والے معاملات نہ کیے جائیں, اور اس کو یہ سمجھا جائے کہ بالکل غیر ضروری ہے, اور بچی اس جانب سے مطالبہ کرے لیکن پیرنٹس کی حیثیت نہیں ہے, تو اب کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں پھر بچی کو دیکھنا چاہیے کہ جب وہ مطالبہ کر رہی کہ میری سسرال میں یہ بھی جانا چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے وہ بھی چاہیے, تو اتنا تو اپنے پیرنٹس پہ, اپنے گھر والوں پہ, اپنے اعزاء و اقربا پہ لڑکی کو خود ہی ترس کھانا چاہیے جی, کہ جب سامنے سے ڈیمانڈ بھی نہیں ہے, کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, اور وہ پھر خواہاں زبردستی کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ زیر بار آئیں, آپ قرض لیں, آپ کچھ بھی کریں, تو لڑکیوں کو بھی اپنے رویے میں تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. ہم سے تھوڑے پہلے دور کی خواتین آپ دیکھیں, ان کو جہیز میں ملی ہوئی ایک چیز
بڑے سنبھال کر اور اس طرح رکھتی تھیں، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز کا نقصان ہو جائے ان کے جہیز کی کسی چیز کا ایک نقصان نہ ہو۔ محبت والا تو وہ ایک پہلو انسیت ہے ہوتی نا ہے، کہ ظاہری ماں باپ بات ہے کی جانب سے وہ ملا ہے۔ احساس کی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کو کتنا احساس ہوتا تھا کہ میرے بھائیوں نے، میرے والد نے کتنی محنت سے مجھے دیا، حالانکہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کل لڑکیوں کی ہوتی ہے نہیں جہیز میں یہ بھی رکھیں، جہیز میں وہ بھی رکھیں، تو یہ اپنے گھر والوں کو خود زیر بار بچی کا ڈالنا اپنے منہ سے خود ڈیمانڈ کرنا یہ مناسب رویہ غیر نہیں ہے، مناسب جبکہ ہے۔ بچیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کر پائیں گے، اور اگر ایک بہن کو دے دیا، جیسے اس کی شادی کے وقت حالات اچھے تھے، دے دیا زیادہ، تو اب یہ جو نا بلیک میل بھی کرتی ہیں کہ نا اس کو یہ دیا مجھے یہ نہیں دیا۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بڑی بہن کو جتنا جہیز دیا گیا کوئی تو لازم چھوٹی بہن ضروری کو بھی نہیں ہے۔ اتنا دیا۔ اب ایک گھر میں 5 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، تو ماں باپ پہ تو یہ جی ماں باپ بالکل، کیسے کریں گے؟ یہ خود لڑکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سمجھ، کس اس پہ طرح کے بات کریں گے، معاملات صدف ہیں۔ کے پاس بھی آئیں گے اور ایک بریک لے رہیں گے جناب، اپنے لبوں کو درود پاک سے در رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب بات کر رہے ہیں جہیز کے تعلق سے۔ ہم نے بات کی، گفتگو کا جو نچوڑ ہے کہ یہ فی نفسی ہی تو جائز ہے، دیا جا سکتا ہے اپنی خوشی سے، جو مال اسباب وغیرہ گھر والے اپنی بیٹی کو دیتے ہیں رخصتی کے وقت، یقیناً ایک گھر کو چھوڑ کے وہ دوسرے گھر جا رہی ہے تو جناب دیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطالبہ کرنا، اس کی ڈیمانڈ کرنا، اشارے کنائے میں بچی کے گھر والوں کو پریشرائز کرنا کہ ہمارے یہاں تو یہ رسم ہے، یا بچی کے حوالے سے بھی ہم نے بریک سے قبل بات کی کہ اگر ایک گھر میں بہت ساری بچیاں ہیں اور بڑی بہن کو دے دیا گیا، یقیناً پہلی شادی میں ماں باپ ویسے بھی ایکسائٹڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جمع پونجی بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اب دوسری بچی کو اگر یا تیسری بچی کو اتنا جہیز نہیں دیا گیا تو اس کا اپسیٹ ہو جانا یا ناراض ہو جانا یا مطالبے کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات، کیونکہ کچھ بھی ہے اولاد کو جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں تھوڑا سا ہم اضافہ کر لیتے ہیں، اگر دیکھیں مالی حیثیت والدین کی ویسے ہی اور پھر کمی کر رہے ہیں تو یہ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو جب آپ تحفہ دیں تو پھر ہماری برابری حیثیت ہے کریں، پھر تو یقیناً کوئی لیکن کرے گا بھی۔ اگر جیسے میں نے کنڈیشنل کہا تھا کہ پہلے میں حالات اچھے تھے، اب دوسری شادی میں وہ والے حالات نہیں ہیں، تو پھر آپ کا مطالبہ کرنا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو اپنے والدین کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ آپ کی استطاعت ہی نہ ہو اور پھر کوئی آپ کا پیارا آپ سے وہ چیز مانگے جو آپ دے نہیں سکتے، یعنی تو سوال کتنا میرا یہ ہے ٹینشن ہوگا۔ کہ شریعت والدین پر ایسی کوئی مساوات لازم نہیں کرتی ہے کہ جب بڑی کو دیا وہ چھوٹی کو بھی دو گی، تو اب حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کنڈیشنل ہے یہ۔ آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں یہ یعنی مشورتاً عرض کروں گی خیر الامور اوسطها، کہ جو معاملات ہیں اس میں میانہ روی کو اختیار کیا جائے، کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، تو آپ سوچ کے رکھیں کہ اگر اتنی ساری بیٹیاں ہیں اور ہر ایک کا آپ نے جہیز بھی دینا ہے تو آپ ایک لمٹ قائم کریں نا، کہ اگر پہلی کو اتنا پیرنٹس کو دیا بھی چاہیے، جی بالکل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں، اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کی جو ہے تربیت بھی کرتے رہیں، انہیں سمجھاتے بھی رہیں تربیت بھی کہ کرتے رہیں، ان کا جو تاکہ جو رویہ ہے، مثلا اگر ایک کو زیادہ مل گیا دوسرے میں بہت حالات خراب ہو گئے نہیں دے سکتے، تو وہ بھی ذہنی طور پہ تیار ہوگی کہ جب میری بڑی بہن کا معاملہ ہوا تھا تو تھے مالی حالات اچھے تھے تو اس کو دے دیا، اور میرے نہیں ہے تو وہ ذہنی طور پہ تیار رہے گی تو یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اور سب سے بہتر تو یہ کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر پھیلائے جائیں، استطاعت کے مطابق اپنی کوشش کریں، جتنا دے سکتے ہیں بس دیں، اس سے زیادہ نہ کریں جناب۔ یعنی تربیت بھی ضروری ہے، حکمت عملی، مناسب حکمت عملی بھی بہت ضروری ہے والدین کی جانب سے، اور پھر تربیت کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ جی حضرت میں آپ کی سمت آؤں گی، یہ تمام سوالات آپ کیا فرمائیں گے؟ بس ٹھیک ہے، تقریباً بات ہو گئی، کالرز کے سوالات کی طرف آ جائیے، کچھ آج کے ہیں کچھ پرانے بھی ہیں، وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، پہلے تو حمیرہ کے آج کے سوالات شامل کر رہی ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ دولہا کے گھر والے اگر شادی کے لیے بھاری قرض لیتے ہیں اور پھر جب لڑکی گھر آ جاتی ہے تو اسی کا سامان بیچ کے وہ قرض اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں ایسا کرنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سامان ملکیت ہے بچی کی، کیونکہ وہ جو جہیز کے اندر سامان آتا ہے عام طور پر وہ سامان وہ ہوتا ہے کہ جو بچی کے استعمال کا ہوتا ہے یا کامن استعمال کا ہوتا ہے، تو اس معاملے میں عرف دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں کا عرف یہ ہے کہ جو اس طرح کا سامان دیا جاتا ہے وہ بچی کی ملکیت ہوتا ہے، تو جب وہ بچی کی ملکیت ہے تو بچی سے اجازت لیے بغیر استعمال کرنا درست نہیں۔ تو اگر بچی خود اپنی مرضی سے خوشی سے اجازت دے کہ اس کو بیچ کر قرض اتار دیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے وہ زبردستی اس طرح کیا جائے، بچی سے اجازت لیے بغیر کیا جائے، یا بچی کو پریشرائز کر کے اجازت لی جائے یا زبردستی کیا جائے، تو اس طرح کرنا جائز نہیں۔ نماز میں خشوع
کیسے حاصل ہو؟ پوری آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جائے یعنی آنکھیں کھول کے نماز پڑھی جائے؟ کیا حکم ہے شرع؟ یہ بہن نے پوچھا یہ تھا کہ خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے اگر ساری نماز کے اندر آنکھیں بند رکھی جائیں بجائے ان مخصوص جگہوں پر نظر رکھنے کے کہ جو ہر رکن کے لیے بتائی جاتی ہیں، اگر کوئی نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے مکمل نماز آنکھیں بند کر کے پڑھے تو کیسا ہے؟ بہن کا اصل مین جو سوال پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے۔ تو دیکھیں، آنکھیں بند کرنا اگر خشوع و خضوع میں معاون ہو تو اس صورت میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت بھی ہے اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا مستحب بھی ہے۔ تو اگر کسی کو واقعتاً خشوع و خضوع اسی کے اندر حاصل ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے تو اسے خشوع و خضوع محسوس ہوتا ہے، پریشان نظری نہیں ہوتی، اس کی توجہ نہیں بٹتی، اس کا کسی اور طرف دھیان نہیں جاتا، تو اس صورت میں اگر وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں مکمل نماز تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، بلکہ حسن نیت کی بنا پر مستحب بھی ہوگا۔ اچھا، سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کھڑے ہو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو نا بعض اوقات نیچی نظر رکھنا جو ہے وہ عادت نہیں ہوتی، تو اکثر لوگ جو ہے وہ اب دیکھنے میں یہ ہے، مساجد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے دوران بھی وہ بعض اوقات سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی چہرہ نہ بھی گھمائیں، چہرہ نہیں گھماتے لیکن آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہیں یا دائیں دیکھتے ہیں یا بائیں دیکھتے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو عادت نہیں ہے کنسنٹریٹ کرنے کی، تو مرتکز کرنے کی، توجہ مرتکز کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو توجہ مرتکز کرنی چاہیے، اور جہاں جس رکن میں جہاں آنکھیں نظر جمانے کی بات بتائی جاتی ہے وہاں پر اس رکن میں اسی جگہ دیکھا جائے۔ اچھا، کھڑے ہو کے لباس پہننا، یہ پوچھتی ہیں کہ انہوں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دل سخت ہونا تو نہیں، ایک بڑی مشہور بات یہ ہے کہ کوئی اگر امامہ بیٹھ کر باندھے اور پاجامہ یا شلوار کھڑے ہو کر پہنے تو ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کا علاج نہیں، جس کی دوا نہیں، تو یہ بات جو ہے وہ حدیث کے طور پر بیان کی جاتی ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن کتب حدیث کے اندر، معتبر کتب حدیث میں اس قسم کی کوئی حدیث موجود نہیں، لہذا اس کو ہم بطور حدیث بیان نہیں کرتے، اور جو کرتا ہے اسے بھی منع کرتے ہیں۔ ہاں، بعض کتابوں میں ضرور یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ان بعض کتابوں میں سے ایک بڑے عالم تھے، ان بڑے عالم کی کتاب میں بھی اس کو حدیث کہہ کے بیان کیا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ عالم جو ہے 10ویں صدی ہجری کے ہیں، پیچھے پوری 10 صدیوں کا گیپ ہے، 10 صدیوں کے اندر جو کتب حدیث کا ذخیرہ ہے اس کے اندر ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے سند کے ساتھ جو ثابت ہو، تو اس لیے حضور جان عالم علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب کرنے کے لیے، کوئی قول بیان کرنے کے لیے کہ یہ سرکار کا فرمان ہے، اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط درکار ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو حدیث کہہ کے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے کوئی اس کو اپنے عرف کے طور پر، عادت کے طور پر یا ادب کے طور پر، طریقے کے طور پر برتتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کو بطور حدیث نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی اس پر کوئی اس طرح کی وعید بیان کرنی چاہیے، نہ اس سے دل سخت ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ اس طرح کی کوئی وعید ذکر کرنی چاہیے کہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس مرض کی کوئی دوائی نہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ مفتی صاحب، آخر میں اگر آپ کوئی سوال شامل کرنا چاہتے ہیں۔ جی وہ ایک جو ہے وہ روایت کے بارے میں پوچھا گیا تھا، سوال تھا پچھلی جو ہے وہ ایپیسوڈ کے اندر آیا تھا کچھ پروگرامز پہلے، کہ وہ بہن نے پوچھا تھا کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو 1000 مرتبہ دروشی پڑھے تو اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے یا سرکار عیسیٰ السلام سے مصافحہ نہ کر لے، اس طرح کی روایت بیان کی جاتی ہے، تو آیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، اس طرح کی روایت تو موجود ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور لیکن ضعیف روایت جو ہے فضائل کے اندر مقبول ہوتی ہے، تو اس طرح کی روایت بہرحال موجود ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اس کا قطعی ہونا یا کنفرم ہونا تو حسن نیت پر ہے، کہ جو حسن نیت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول فرمانے پر ہے، موقوف ہے کہ اللہ نے اگر اس کا پڑھنا قبول فرمایا تو اللہ اس کو یہ درجہ دینا چاہے، یہ جو بشارت ہے اس میں سے حصہ دینا چاہے، اللہ اس پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں عالمات آپ کی سمتاؤں گی اور میسج دینا چاہوں گی۔ دیکھیں، میسج یہی ہے کہ اعتدال کو تھام کر رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کی سب سے پہلے تربیت کریں، باطنی تربیت بے حد ضروری ہے، زندگی کے ہر میدان میں صبر، استقامت، اس طرح کی چیزیں، میانہ روی وغیرہ ان کو تعلیم دیں، ورنہ آگے جانے والی زندگی میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر ایک کو دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر ہے، تو اس طرح انسان جو ہوتا ہے وہ پھر حلال حرام کی تمیز بھی کھوتا ہے، اپنی ذہنی سکون کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے، اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے اور پھر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جناب عالمہ صدف پروین،
جی یہ کہنا چاہوں گی کہ عموماً ہوتا ہے کہ جیسی ہی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو فوراً یہی ہوتا ہے کہ باپ کو فکر لاحق ہو جاتی ہے اس کے جہیز جمع کرنے کی، اور اس کو بات بات پہ یہی تلقین کی جاتی ہے نا کہ دوسرے گھر جانا ہے تم نے. تو اب یہ دوسرا گھر ایک تو سسرال ہے، اب ایک اس سے آگے دوسرا گھر آخرت بھی تو ہے، قبر میں بھی جانا ہے. تو اگر آپ اس کی اس اعتبار سے تربیت کریں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے آگے بھی جواب دہ ہونا ہے، اس میں خوف خدا پیدا کیا جائے، تقویٰ پیدا کیا جائے، اس کی اس اعتبار سے تربیت کی جائے تو یہ بہت زیادہ مناسب ہوگا، نہ کہ صرف اس کے اگلے گھر جانے کے اعتبار سے اس کی تربیت کی جائے. اور خصوصاً بچیوں میں یہ بھی تربیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے کہ ان میں جو غصے والی ایک عادت ہے، چڑچڑا پن ہے، اس اعتبار سے ان کو زیادہ نہیں سمجھایا جائے کہ ان کو غصہ کم سے کم ہے. ایک تو غصہ آنا تو خیر برا نہیں ہوتا، اظہار کرنا غصے کا، کیونکہ اس اعتبار سے نا کہ گھر جو ہے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں جی غصے کی بالکل، وجہ سے. تو غصے کو لہٰذا پی جانا، کنٹرول لڑکیوں میں کرنا بلکہ. غصے کی جو عادت ہے وہ پیدا نہ ہونے دی جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل، غصے کی جہاں تک بات ہوئی تو غصے کا بیجا اظہار کرنا یہ درست نہیں ہے. غصہ تو آ ہی جاتا ہے، اگر جو ہے وہ کسی جائز بات پر، مناسب بات پر غصہ آیا اور اس کا مناسب اظہار ہے تو بھی چل جائے گا، لیکن جو ہے وہ غصے کا بیجا اظہار بہرحال نہیں ہونا چاہیے. غصے کا بیجا اظہار یہ جائز بھی نہیں، اور غصے کا بیجا اظہار اس سے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے گھر بگڑتے ہیں. تو حسن معاشرت بھی ہمیں جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اور حسن معاشرت سے پیش آنا چاہیے، اسی سے کام لینا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کو کامیاب بناتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ شرعی تعلیمات کو، دینی فضائل اور مسائل کو ایک آسان اور عام فہم انداز میں آپ کے گھروں کی دہلیز تک پہنچایا جا سکے. اور جناب ہمارے ARY-QTV کی اسکرین کے ساتھ ساتھ، ہمارے چینل کے ساتھ ساتھ، لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ آپ ڈیجیٹلی بھی، یعنی ہماری ویب سائٹ پہ، ہمارے FB پیج پہ اور ہمارے YouTube چینل پہ ARY-QTV پہ ہمارے پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے اعتبار سے. اور میسج صرف ایک ون لائنر یہ ہے کہ لڑکی کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں سسرال جانا ہے، دوسرے گھر جانا ہے، ساتھ ساتھ جن کے یہاں دونوں ماشاءاللہ اللہ نے اولادیں دی ہیں، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو ماؤں کو چاہیے کہ بیٹوں کو بھی سمجھائیں کہ تمہیں بھی دوسرے کی بیٹی لانی ہے، تو تمہیں بھی عورت کا احترام سیکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.